ہیں بہن انشاءاللہ۔ جی، اللہ پاک آپ کی والدہ کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں کو چلا دے۔ اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائے، ان سے جو نیکیاں ہوئی ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ جو اِیصال ثواب ہر روز کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑا کام ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کی توفیق دی، اس لیے کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو ان کے والدین کو مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن آپ نے ہر روز ایک وعدہ کیا ہے اپنی والدہ کو اور ایک عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ ان کے لیے سورہ ملک پڑھیں گے اور اس کا ثواب ان کو پہنچائیں گے۔ بالکل ضرور بالضرور ہمارے علماء کے نزدیک یہ جو آپ پڑھ رہی ہے اس کا ثواب آپ کی والدہ کو پہنچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو سکون بھی پہنچ رہا ہے، ان سے عذاب بھی اگر ہو، انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہے، لیکن اگر عذاب ہے بھی تب بھی وہ ہٹایا جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو آپ اس کو جاری رکھے، آپ اس کو کرتے رہے۔ اللہ پاک دوسرے جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ اگر ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں، چاہے والد صاحب ہو یا والدہ ہو یا دونوں فوت ہو گئے ہیں، تو کم از کم ایک مرتبہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ کا ثواب پہنچائے ہر روز۔ اگر قل ہو اللہ 3 مرتبہ اگر اس سے زیادہ کرنا ہے تو سورہ ملک پڑھے، سورہ یاسین شریف پڑھے۔ ہر روز اتنا تو احسان ہوتا ہے نا اپنے والدین کا کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر احسان کیا، ہم ان کے لیے تھوڑا سا اِیصال ثواب کر لیں۔ تو ماشاءاللہ بہن جی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی، اس سے لوگوں کو بھی بہت سیکھنا ملے گا، اور جو پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور آپ کی والدہ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمیشہ اس کو جاری رکھے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے والدین سے کوئی بھی انشاءاللہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کرے جنت کی ہوائیں اور جنت کا باغ وہاں پہ بنا ہوا ہے، آپ کی والدہ بہت ہی سکون اور عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جب یہ سوال جواب دے رہے تھے ماشاءاللہ دو تین سوال میرے بھی سر میں آ گئے ہاں ہاں ماشاءاللہ۔ ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی شاید مجھے کہتے رہتے تھے کہ بھئی اتنا یاد رکھنا کہ جو بھی اچھا کام کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ، نہ صرف یہ دنیا میں مگر آخرت تک انشاءاللہ، کیونکہ جی جب تک یہ اچھا کام کا ہے تو جو جیسے کہ اپنی ماں بہنیں ہیں ہمیں اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، اس پہ ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب تو الحمدللہ اپنی ماں بہنوں کو ملتا ہی رہتا ہے، تو کیا دو دو ثواب ملیں گے نا؟ ایک تو ویسے بھی ہم جو سکھایا گیا ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ثواب ملا، اور پھر وہ ہم ماشاءاللہ پڑھ کے بھی یہ ثواب ان کو بخش رہے ہیں، اس کا بھی ثواب جی جی ماشاءاللہ۔ بالکل بالکل، اصل میں یہ ایک نظام اللہ پاک نے عجیب بنایا ہے کہ جس نے ایک سنت من سن سنت حسنۃ فلہ اجر مثلها، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کسی نے کوئی کام جاری کیا جو اچھی سنت ہے، اور تو اگر دوسرے نے ان کو دیکھ کر شروع کیا تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر آپ نے مجھے کچھ کام کر کے کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے پھر وہ اچھا کام شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تسبیح نہیں پڑھتے تھے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے کوئی ترغیب دے دی کہ آپ یاسین شریف پڑھیں اپنے والدین کے لیے، آپ نے شروع کر دیا، تو جس بھائی کو ثواب ملے گا مجھے بھی ثواب ملے گا، اس بہن کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کچھ دینے والے ہیں، جو آپ پڑھیں گے آپ کو بھی دیں گے، جس نے آپ کو سکھایا اس کو بھی دیں گے، جس نے آپ کو ترغیب دی اس کو بھی دیں گے، اور جو قبر کے اندر ہے اس کو بھی ملے گا۔ تو اللہ پاک بہت کریم ہے، تو اللہ پاک سب کو دیتے ہیں ثواب وغیرہ۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم کسی کو ایک لفظ بھی سکھا لیں، اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔